قیامت کی ہولناکی۔ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشرون حفاة عراة غرلا قالت یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يهمهم ذاك۔ بخاری کتاب الرقاق، مسلم کتاب الجنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب انسانوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ بالکل عریاں، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو برہنہ حالت میں دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا، یعنی دوسری زندگی کے آغاز میں بالکل وہی کیفیت ہوگی جو ایک بچے کی ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے وقت ہوتی ہے، کپڑوں سے بے نیاز، بغیر ختنہ کے، ننگے پاؤں، اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پوری نسل انسانی کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا۔ جواب دہی کے احساس، حساب و کتاب کے خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا غیر معمولی رعب کسی دوسرے کے متعلق کچھ سوچنے، کہنے اور کسی کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ دے گا۔ انسان اپنی ذات کی فکر کے سوا خارجی ہر فکر سے بے نیاز ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کا جلال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارض بشمالہ ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے وہ ظالم حکمراں جو خلق خدا پر اپنی مرضی کو مسلط کرتے تھے، اور وہ بادشاہ کہاں ہیں جو میری زمین پر اپنی کبریائی کا تخت بچھاتے تھے؟ پھر وہ زمین کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ کر اعلان فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ وہ جابر حکمراں کہاں ہیں جو طاقت کے بلبوتے پر عوام کی گردنوں پر مسلط تھے؟ اور وہ متکبر کہاں ہیں جو مال و دولت پر گھمنڈ کرتے تھے اور اپنے جاہ و دبدبہ پر اکڑتے تھے؟ لیکن دنیا کا کوئی جابر اور ظالم حکمراں وہاں نہ سر اٹھا سکے گا۔ رب ذوالجلال کے اس اعلان کا کون کمبخت، کون بدبخت جواب دے سکتا ہے؟ زمین اور آسمان کو لپیٹ کر ہاتھوں میں رکھنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ بات اب بھی مسلمہ حقیقت ہے، لیکن عالم آخرت میں جب سارے حقائق بے نقاب ہوں گے تو یہ بات بھی واضح اور عیاں ہو جائے گی کہ ساری کائنات اس کی حکومت اور قوت کے سامنے سر بسجود ہے، اور وہی تنہا اس کا مالک اور بادشاہ ہے۔